کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ دنیا کی طاقتور شخصیت جہاز میں ہو اور اسی لمحے جنگ چھڑ جائے؟ کیا ایک جہاز پوری حکومت چلا سکتا ہے؟ کیا ایک طیارہ ایٹمی حملے سے بھی بچ سکتا ہے؟ اب ذرا سوچئے، ہزاروں فٹ کی بلندی پر ایک جہاز اڑ رہا ہے، باہر مکمل خاموشی ہے، لیکن اندر فیصلے ہو رہے ہیں، ایسے فیصلے جو پوری دنیا کا نقشہ بدل سکتے ہیں۔ اب یہ کوئی فلم نہیں ہے، یہ حقیقت ہے، اور اس حقیقت کا نام ہے ایئر فورس ون۔ ایک ایسا جہاز جو صرف سفر کے لیے نہیں بنایا بلکہ جنگ کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ ایک ایسا فلائنگ وائٹ ہاؤس جو زمین تباہ ہونے کے بعد بھی آسمان میں حکومت چلا سکتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا واقعی ایئر فورس ون ناقابل شکست ہے، یا اس کے اندر بھی کوئی ایسا راز چھپا ہے جو کبھی سامنے نہیں آیا؟ کہانی شروع ہوتی ہے کولڈ وار کے دور سے، جب دنیا دو حصوں میں بڑھ چکی تھی، ایک طرف امریکہ، دوسری طرف سوویت یونین۔ ہر لمحہ ایک ہی خدشہ رہتا تھا کہ کہیں ایٹمی جنگ نہ چھڑ جائے، اور اسی خطرے نے ایک نیا خیال پیدا کیا کہ کیا ہوگا اگر صدر زمین پر محفوظ نہ رہے؟ کیا ہوگا اگر دشمن کا پہلا حملہ ہی قیادت کو ختم کر دے؟ اس سوال نے امریکہ کو مجبور کیا کہ وہ ایک ایسا نظام بنائے جہاں صدر کسی بھی وقت کہیں بھی مکمل کنٹرول میں رہ سکے، اور یوں ایک عام طیارہ ایک فلائنگ کمانڈ سینٹر میں تبدیل ہو گیا۔ شروع میں یہ صرف ایک کال سائن تھا، ایک نام، لیکن وقت کے ساتھ یہ ایک لیجنڈ بن گیا۔ آج جسے ہم ایئر فورس ون کہتے ہیں، وہ دراصل کوئی ایک جہاز نہیں ہے، بلکہ ایک شناخت ہے، ایک سسٹم ہے۔ عام طور پر یہ ذمہ داری دو خاص طیارے نبھاتے ہیں، جنہیں دنیا بوئنگ VC-25 کے نام سے جانتی ہے۔ یہ اصل میں بوئنگ 747 کا ایک تبدیل شدہ ورژن ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کے اندر کی دنیا کسی عام جہاز سے بالکل مختلف ہے۔ یہاں داخل ہوتے ہی آپ کو احساس ہوتا ہے کہ یہ کوئی کیبن نہیں ہے، یہ ایک پورا سسٹم ہے، ایک ایسا نیٹ ورک جہاں ہر چیز کنٹرول میں ہے۔ صدر کے لیے ایک مکمل آفس، میٹنگ رومز، خفیہ کمیونیکیشن چینلز، اور وہ ٹیکنالوجی جو عام لوگوں کے تصور سے بھی باہر ہے۔ یہاں سے صدر نہ صرف دنیا کے کسی بھی لیڈر سے بات کر سکتا ہے، بلکہ اگر ضرورت پڑے تو جنگی فیصلے بھی اسی جہاز سے کیے جا سکتے ہیں۔ اور پھر آتا ہے سب سے خوفناک پہلو، اگر ایٹمی حملہ ہو جائے۔ ایئر فورس ون کو اس طرح ڈیزائن کیا گیا ہے کہ یہ شدید الیکٹرو میگنیٹک پلس یعنی EMP سے بھی محفوظ رہ سکے۔ وہی EMP جو ایک ایٹمی دھماکے کے بعد الیکٹرانک سسٹمز کو مکمل طور پر تباہ کر دیتا ہے۔ لیکن اس جہاز کے حساس سسٹمز کو خاص شیلڈنگ دی گئی ہے تاکہ یہ ہر حال میں کام کرتے رہیں۔ یہاں تک کہ اس جہاز کو ہوا میں فیول بھی دیا جا سکتا ہے، یعنی یہ صرف چند گھنٹوں کا نہیں بلکہ لمبے عرصے تک مسلسل آسمان میں رہ سکتا ہے۔ اب ذرا تصور کریں، زمین پر تباہی ہو رہی ہے، لیکن آسمان میں ایک ایسا جہاز ہے جو مسلسل اڑ رہا ہے، فیصلے کر رہا ہے، اور دنیا کے مستقبل کا تعین کر رہا ہے۔ لیکن خطرہ صرف نیوکلیئر وار تک محدود نہیں رہا، کیونکہ اگر دشمن میزائل فائر کر دے تو ایئر فورس کے پاس اپنے دفاع کے لیے جدید سسٹمز ہوتے ہیں، جیسے فلیئرز جو آنے والے میزائل کو دھوکہ دیتے ہیں، الیکٹرانک جیمنگ سسٹم جو دشمن کے سسٹمز کو کنفیوز کر دیتا ہے، اور کچھ ایسی خفیہ ٹیکنالوجی جن کے بارے میں آج بھی مکمل معلومات دنیا کے سامنے نہیں لائی گئی۔ یہ جہاز اکیلا نہیں ہوتا، اس کے ساتھ ایک پورا حفاظتی نیٹ ورک ہوتا ہے، فائٹر جیٹس ہوتے ہیں، ایڈوانس ریڈار سسٹم اور زمینی ٹیمیں جو ہر لمحہ اس کی حفاظت پر مامور ہوتی ہیں۔ یعنی یہ صرف ایک جہاز نہیں بلکہ ایک فلائنگ قلعہ ہے۔ لیکن پھر آتا ہے وہ لمحہ جس نے دنیا کو دکھا دیا کہ ایئر فورس ون واقعی کیا چیز ہے۔ کہانی ہے 9/11 کی، جب امریکہ پر حملہ ہوا، دنیا بدل گئی، اور اس دن امریکی صدر جارج بش ایئر فورس ون میں سوار تھے، اور اسی جہاز نے انہیں محفوظ رکھا۔ زمین پر افراتفری تھی، لیکن آسمان میں ایک کمانڈ سینٹر موجود تھا جہاں سے فیصلے کیے جا رہے تھے، راستے بدل رہے تھے، اور سیکیورٹی کے نئے اقدامات کیے جا رہے تھے۔ اسی دن ایئر فورس صرف ایک جہاز نہیں رہا بلکہ ایک متحرک ہیڈ کوارٹر بن گیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ ٹیکنالوجی بدلتی گئی، خطرات بڑھتے گئے، اور اسی کے ساتھ ایئر فورس ون بھی اپ گریڈ ہوتا رہا۔ آج امریکہ ایک نیا ورژن تیار کر رہا ہے جو پہلے سے زیادہ جدید ہوگا، زیادہ خفیہ ہوگا، زیادہ محفوظ، اور شاید پہلے سے زیادہ طاقتور۔ لیکن ہر طاقت کے ساتھ ایک سوال ہمیشہ زندہ رہتا ہے، کیا واقعی کوئی چیز مکمل طور پر محفوظ ہو سکتی ہے؟ کیا ایسا ممکن ہے کہ ایک جہاز چاہے وہ کتنا ہی ایڈوانس کیوں نہ ہو ہر خطرے سے بچ سکے؟ یا پھر کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کمزوری ضرور ہوتی ہے، اور اگر وہ کمزوری کبھی سامنے آ گئی تو پھر کیا ہوگا؟ اب ذرا تصور کریں، دنیا کی سب سے طاقتور شخصیت آسمان میں ہے، اور اسی لمحے ایک ایسا خطرہ سامنے آ جائے جس کے لیے کوئی تیاری نہ ہو، تو کیا ایئر فورس پھر بھی محفوظ رہے گا؟
یا پھر تاریخ کا سب سے محفوظ جہاز ایک لمحے میں بے بس ہو جائے گا؟ یہی وہ سوال ہے جو اس جہاز کو صرف ایک ٹیکنالوجی نہیں بلکہ ایک راز بنا دیتا ہے۔ ایئر فورس ون ایک جہاز نہیں، ایک پیغام ہے، طاقت کا، خوف کا اور اس حقیقت کا کہ جنگ اب صرف زمین پر نہیں، آسمان میں بھی لڑی جا سکتی ہے۔ میں ہوں عبد الرحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے اور ہمارے اس سفر میں ہمارے ساتھ شامل ہو جائیے۔